السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ جنہیں انگلش اردو میں نہ سمجھ پڑے، if somebody does not understand Urdu, make a ہلکا ہی ہے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو عورتیں بہت محبوب ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو کون زیادہ پسند ہے بھائی؟ یہ کہا عورتیں۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پوری صورت نازل کی ہے، سورۃ النساء۔ آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی۔ عورتوں کی اللہ نے سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ملے گی کہ مردوں کی سفارش کی ہو۔ عورتوں کی اللہ نے سفارش کی ہے قرآن میں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرو، اچھے طریقے سے معاملہ رکھو۔ عورتوں کا اللہ نے اتنا احترام کیا ہے کہ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، ان کی عفت کی وجہ سے۔ ایک عورت کا نام صرف قرآن میں ملے گا، مریم علیہ السلام کا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام لیا اس کی بھی وجہ یہ بنی کہ ان کے ساتھ ایک خاص قصہ ہوا، اس وجہ سے ان کا نام آیا۔ ورنہ عورتوں کے قصے قرآن میں بہت ملیں گے، آپ کو بہت ملیں گے عورتوں کے قصے، لیکن کہیں اخت ہارون کہیں گے، کہیں جو اب زوجہ فرعون کہیں گے، کہیں امرأت لوط کہیں گے، کبھی یہ کہیں گے امرأت نوح کہیں گے۔ عورتوں نے بہت کام کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ عورت کام نہیں کر سکتی، نہ، عورت کے اندر جو خیریں اللہ نے رکھی ہے وہ بہت خیریں ہیں، جیسے گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی ہوتی ہے نا، اسی لیے گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ جانوروں کے اندر جس چیز کی قسم اللہ کھائے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے قرآن میں، سورج کی قسم، والشمس وضحاہا، چاند کی قسم، والقمر اذا تلاہا، دن کی قسم، والنہار اذا جلاہا، رات کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، آسمان کی قسم، والسماء وما بناہا، زمین کی قسم، والارض وما طحاہا۔ ان سب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ اب اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں یہ تو میں تھوڑے وقت میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو۔
چاش کے وقت کی قسم کھائیے، مطلب کچھ ہے اس میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، اسی طریقے کے بعد اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم۔ تو کچھ ہے اس کے اندر جو اللہ نے قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ ایسے قسم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کسی کی بھی قسم کھائے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہے میں نے یہ کیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چھانٹا ہے، تو اللہ اپنے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، اور اللہ اپنے بارے میں ہم بھی کہہ سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان ہم نے بنایا، ہم جو ہے جمع کی قسم ہے، تو اللہ کو حق ہے وہ کسی کی بھی قسم کھائے، کسی کی بھی قسم کھائے، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑی خدا نہ خواستہ کے بھی تو صرف اللہ کی، تیرے جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں میں اللہ نے خیریں رکھی ہیں، پیشانی میں خیر، اسی لیے عورتوں کے قصے بڑے زبردست کتابوں میں آتے ہیں، زبردست قصے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، حضرت خدیجہ نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ حالانکہ اسلام نہیں آیا تھا، اسلام تو بہت بعد میں آیا، لیکن برابر حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو آپ نے، حضرت خدیجہ نے جب شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ محمد میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، آپ کی پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، جبکہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ جب اللہ آپ کو نبوت دے گا تو آپ مجھے طلاق مت دے دینا، یہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا۔ یہ پہلی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی ہوئی۔ اسی طریقے پر گھوڑے، حدیثوں میں آتا ہے گھوڑے پالو، اگر اللہ نے آپ کو زمینیں دی ہیں، مکانات دیے ہیں، بڑے لمبے چوڑے مکانات ہیں، تو گھوڑے پالنے چاہیے، کیونکہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے تہجد کے وقت میں روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو جس چیز کی قسم اللہ نے کھائی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، تو انجیر میں کچھ ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے، زیتون میں کچھ ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ نے پکوڑے کی قسم نہیں کھائی، بھجیے کی قسم نہیں کھائی، گجراتی کے بھجیے ہوتے ہیں، گجراتی کو کڑی کھچڑی، اس کی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ افلاطون حلوے کی قسم کھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز کی قسم اللہ کھائے گا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ عورتوں کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیریں رکھی ہیں، بڑی بڑی عالمائیں ہوئی ہیں کسی دور کے اندر۔ یہ تو اب جو ہے معاملہ بگڑ گیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ یہ فرماتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عورتیں اگر بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور عورتیں اگر بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ ایک قصہ سناتا ہوں کہ عورت کی آنکھ میں کتنا کرنٹ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ اسلم، زینب، یہ نام اوپر کے ہیں جو حضور نے باقی رکھے ہیں، یہودی میں بھی یہ نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی یہودیہ جو تھی اس کا نام زینب تھا۔ زینب نامی لڑکیاں تھوڑی سی تیز دماغ کی ہوتی ہیں لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہیں۔
برا مت ماننا بھائی کہ مولوی صاحب آئے اور پتہ نہیں ہماری جو فتوے دے رہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور اس کے میں کئی قصے بیان کر چکا ہوں. تو یہ میں اسلم کا نام کا قصہ بتا رہا ہوں میں، تو عورتوں کی آنکھ میں کتنا کرنٹ ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. اسلم نام تھا اس یہودی کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ اسلم یہودی جو مدینہ منورہ میں تھا، یہ جایا کرتا تھا ایران، اور ایران جا کر وہاں کے پتھر، وہاں کی ہیرے جواہرات وہ لے کر آتا تھا، اور مدینہ منورہ لاتے لاتے سارا مال اس کا بک جاتا تھا، اور بچا کچا جو ہوتا تھا وہ مدینہ میں بک جاتا تھا. چونکہ میرا پورا سفر ہوا ہے مدینہ منورہ سے تبوک، مدینہ منورہ سے خیبر، مدینہ منورہ سے علا. العلا جو ہے یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، العلا نام ہے اس کا. اور مدینہ منورہ سے پھر العلا سے آگے بڑھے مدائن صالح، تو مدائن صالح سے آگے بڑھے تو یہ تبوک آ گیا، تبوک سے آگے بڑھے تو جارڈن آ گیا، جارڈن سے آگے بڑھے تو شام آ گیا، اسی سے آگے چلو تو پھر وہ ایران آتا ہے اسی راستے کے اوپر. تو یہ اسلم جو تھا ایک جاتا تھا. میں صرف عورت پر ایک قصہ سنا رہا ہوں کہ عورت کے دل میں اگر خیر ہوگی تو اللہ اس کو خیر کے سمندر دے گا، اور اگر عورت کے دل میں شر ہوا یہ شر پھیلائے گی. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ماننے والیاں ہیں، ہم تو خیر پھیلائیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی نمازوں کا ثواب لے سکتی ہے نیت کے ذریعے سے. عورت ہر جگہ جا نہیں سکتی، بچوں کے مسئلے ہیں، شوہر کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بھینسوں کے مسئلے ہیں، بھینسیں سنبھالنا، دودھ نکالنا، دودھ لانا، سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ اسلم جو تھا یہ گیا ایران جب گیا یہ اسلم، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں بازار میں ایک لڑکا دیکھتا تھا، وہ کھڑا ہوا، نہ شکل نہ عقل، اس کی شکل بھی نہیں، اس کی عقل بھی نہیں، کھڑا رہتا تھا. یہ اسلم نے اس سے پوچھا بھی تو ہے کون یہاں کھڑا رہتا ہے؟ بولے میں غریب گھرانے کا ہوں، کھانا بنا ہے نہیں ہمارے گھر میں، تو جو ہے یہاں جو کچھ ملتا ہے بازار میں ماں باپ کو جا کے کھلا دیتا ہوں، خود بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اسلم نے کہا، جو یہودی تھا اس کا نام اسلم تھا، اس نے کہا کہ بھئی میں تجھے اگر یثرب لے جاؤں تو تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں، چل کپڑے لے کر آ جانا، کل کپڑے لے کر آ جانا. وہ آ گیا، ماں باپ سے بھی مل لیا کہ جا رہا ہوں میں یثرب جا رہا ہوں. اچھا ان کو پتا نہیں یثرب کیا ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہوئی ہی نہیں تھی. یثرب مدینہ منورہ کا نام پرانا یثرب تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یہودی لے کر چلا. اب یہ تو بیچارہ بیمار آدمی لڑکا، نہ شکل نہ عقل. یثرب پہنچا. جب یثرب پہنچا تو وہ یہودی نے اعلان کیا، بے غلام لایا ہوں، ایرانی غلام. کوئی خریدے گا، حالانکہ غلام تھا نہیں ہے، یہ تو آزاد لڑکا تھا، لیکن یہ غلام بنا لیا اس کو. ایسا ایگریمنٹ کر دیا، فالتو ایگریمنٹ، سمجھ گیا نا، ڈمی ایگریمنٹ بنا دیا اس دور کے اعتبار سے. اب اعلان کیا پورے مدینہ میں کہ ایک لڑکا لایا ہوں، یہ بیچنا ہے، تو ایران کا ہے. تو مدینہ والے دیکھنے آتے تھے، کوئی خریدتا نہیں تھا. تو ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا تثبیتہ. یہ بھی آتی تھی، بہت مالدار لڑکی تھی مدینہ میں، اور کماری تھی، وہ بھی آتی تھی دیکھنے کے لیے. سب مدینہ والے آئے، لیکن سب نے اسلم سے کیا کہا، نہیں، اس کی تو نہ شکل ہے نہ عقل ہے. تو پھر اسلم نے اعلان کیا، ارے بھائی جس بھاؤ میں خریدا اسے بھاؤ میں دے دوں گا، نو پروفٹ نو لاس. تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں، پھر بھی مہنگائی. تو اسلم نے اعلان کیا، ارے بھائی میں جو ہے نا فری دے دوں گا، فری لے جاؤ.
تو مدینے والوں نے کہا ارے فری بھی ہم خریدیں گے یا تو دے گا ہمیں تو بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے. کہ کیوں؟ ارے کھلانا تو پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، کپڑے دینے پڑیں گے، یہ خرچہ کہاں سے نکالیں گے ہم؟ تو تسبیحہ جو ہے اس کی آنکھوں میں کرنٹ تھا. یہ روزانہ آتی تھی بازار میں، اور بازار میں آ کر جو ہے اس اسلم کو کبھی پنیر دے دیا، کبھی کھجوریں دے دی، کبھی جو ہے کوئی درہم دے دیا، کبھی پھل دے دیے. تو یہ بیچارہ یہ جو لڑکا تھا ایرانی، یہ کھا جاتا تھا، کھا کر رات میں اسلم کے گھر چلا جاتا تھا. ایک دن تسبیحہ نے پوچھا کہ ارے بھائی تیرا سیٹ کون ہے؟ بولے وہ کھڑا اسلم. تو اس لڑکی نے کہا اسلم اسے بیچے گا؟ اس نے کہا فری 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 لے جاؤ. تو ایک تسبیحہ نے کہا نہیں فری کیوں لوں، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں خریدوں گی، بتا کتنا پیسہ چاہیے. تو اس نے اللہ تب رقم بولی. تو یہ تسبیحہ نے کہا ڈن. تھیلی جو تھی دیناروں کی یا درہم کی دے دی، اور تسبیحہ اسے لے کر گھر آئی، اور گھر میں ایک کمرہ دے دیا. اور کمرہ دینے کے بعد تسبیحہ نے یہ کہا کہ دیکھ بھائی تو یہی پڑا رہے، تجھے کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے مل جائیں گے، اور یہ پیچھے میرا باغ ہے، اگر ہمت ہو تو کام کرنا، ہمت نہ ہو تو کام مت کرنا، زندگی یہاں گزار. اور کہا تو اچھا لڑکا ہے. حالانکہ سب نے ریجیکٹ کیا ہے، مدینے والوں نے ریجیکٹ کیا، راستے میں ریجیکٹ کیا، لیکن یہ تسبیحہ نے پسند کیا. تسبیحہ نے کہا نہیں تو اچھا لڑکا ہے. وہ اس کے آنکھوں کا نور تھا. وہ مشرکہ تھی، ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے، لیکن نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. تو مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا ابو حذیفہ. بڑے تاجر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے مدینہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے. مکہ کی لڑکیاں، مدینہ کی لڑکیاں، تو مدینہ کی لڑکیاں زیادہ طاقت والی ہوتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. مکہ کی لڑکیاں مدینہ کی لڑکیوں کے مقابلے میں کم طاقت والی ہوتی ہیں. تو یہ حذیفہ یہ کہتے تھے کہ میں اتنا بڑا تاجر ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، تو میں مدینہ منورہ کی لڑکی سے شادی کروں گا. یہ لڑکے سے شادی کرنے کے لیے مدینہ آئے. مکہ سے تسبیحہ بازار میں تھی، سامان وغیرہ خرید رہی تھی، اور یہ لڑکا بھی ساتھ تھا تھیلی اٹھانے کے لیے. تب یہ حذیفہ کی نظر پڑ گئی. یہ جو ابو حذیفہ تھے ان کی نظر پڑ گئی کہ ہاں یہ لڑکی اچھی ہے. تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کماری ہے کہ سیبہ ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے. ایک جملہ کہتے تھے حل ہذا فارغہ، یعنی فارغ ہے، کسی کے ساتھ مشغول تو نہیں ہے، یعنی شوہر ہے، یہ مطلب ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہے، یہ دنیا بھر کے سوالات ہوتے ہیں. کہ فارغہ پیغام دیا. تسبیحہ نے بھی دیکھ لیا ان کو، یہ حذیفہ نے بھی دیکھ لیا، اور پھر جو دونوں نے بات بھی کر لی. تو تسبیحہ نے شرط لگائی کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کروں گی، لیکن ایک شرط میری یہ ہے کہ تو مجھے مکہ لے کے جائے گا، یہاں تو رکھے گا نہیں، یہ لڑکا میرے ساتھ رہے گا. ارے میں لڑکے کا کیا کام، نہ یہ لڑکے کے بغیر میں کہیں جاؤں گی نہیں. الگ کمرہ دے دیں گے اس کو، وہ اپنا آرام کرے گا وہاں، لیکن یہ لڑکا چاہیے. تو وہ کہتے تھے کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، اور تو پتہ نہیں کہاں اس کے. نہیں، یہ لڑکا بہت بڑی خیر والا ہے، یہ لڑکا چاہیے. خیر طے ہو گئی بات، شادی ہو گئی. حذیفہ اور یہ تسبیحہ اور یہ لڑکا، یہ تینوں کے تینوں مکہ چلے گئے.
تو حذیفہ کے لیے تو اچھا ہو گیا، مدینہ منورہ آنا ہو تو مدینہ منورہ میں تثبیتہ کا گھر ٹھہرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ جانا ہو تو خود کے شوہر کا گھر. مزے کی زندگی گزرنے لگی الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا، تھوڑا صحت بھی ہو گئی. اعلان ہوا مکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب بن جاؤ گے، کامیاب بن جاؤ گے. تو یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے. یہ تین کی جماعت تھی. تینوں نے دیکھتے ہی کوئی مشورہ آپس میں کیا نہیں اور تینوں مسلمان ہو گئے. اب وہ اسلام کی زندگی گزارنے لگے. پھر پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو یہ تینوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت کر لی، اور ان کو تو ہجرت کی خاص ضرورت تھی نہیں. مدینہ منورہ بھی سیٹ تھا اور مکہ مکرمہ بھی سیٹ تھا. مدینہ منورہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. تثبیتہ کی حویلی بھی بڑی تھی، اور یہاں مکہ میں ان کے شوہر جو تھے حذیفہ، ان کی حویلی بھی بڑی تھی. مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اچھا خاندان شمار ہوتا تھا. ایک مرتبہ رات کو ایک قصہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں حضرت عائشہ کی باری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی کمرے میں تشریف لے گئے. لیکن جو وقت حضرت عائشہ کے آنے کا تھا تو حضرت عائشہ آئی نہیں آئی. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، آپ وہی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، تو اولاد تو تھی نہیں. خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے ربا ہے، حضرت بلال ہیں، یہ لوگ سب باہر تھے. لیکن گھر میں کمرے میں کوئی نہیں. تو حضور بیٹھے ہوئے کہتے تھے، اویش، عائش. ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پیار میں عائش کہتے تھے، کبھی اویش کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. تو بھائی بیٹھے بیٹھے عائش، اویش، عربی کہاں ہو تم، آئے نہیں، کہاں ہو، میں کمرے میں انتظار کر رہا ہوں. مائیں سن رہی ہیں دوسری، ماؤں کے مکانات قریب قریب تھے نا. تو مائیں بھی جو دیکھنے لگی کہ بس کیا ایسا کہاں چلی گئی رات کے وقت میں. اندر تھوڑی سی مسجد نبی میں تھوڑا دائیں بائیں، بس زیادہ آگے تو جا نہیں سکتے، اندھیرا تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. حضرت فاطمہ بھی دیکھ کر آئیں، یہ بھی دیکھ کر آئے، حضرت علی بھی دیکھ کر آئے، لیکن حضرت عائشہ دکھی ہی نہیں. تھوڑے دیر کے بعد حضرت عائشہ ہچکیاں مار کے روتی ہوئی حضور کے کمرے میں داخل ہوئی. چہرہ سرخ حضرت عائشہ کا، ناک میں سے پانی نکل رہا، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا. وجہ سے بدن میں جو گرمی ہوتی ہے، جب کوئی حال ہوتا ہے، بندہ بندی روتے ہیں. تو حضور نے جب دیکھا تو آپ کو فکر ہوا، ارے اویش کیا ہو گیا، جذبات میں ہو تم، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ تو حضور کے پاس آ کر جو ہے وہ تھوڑی دیر تو جو ہے رونے لگی. حضور پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. وہ قرآن مجھے ایسا پسند آیا، ایسا لگ رہا تھا، بس وہ پڑھتا تھا، میرے دل میں قرآن اترتا تھا. وہ پڑھتا تھا، میرے دل میں قرآن اترتا تھا، اور میرے خواہش یہ ہے کہ حضرت آپ بھی میرے ساتھ چلے سن لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، چلو ہم بھی سنتے ہیں. حالانکہ آپ کے آرام کا وقت ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کا جو لباس ہوتا ہے، رات کا
آدمی کا مجلس کا مجمع کا لباس الگ ہوتا ہے اور اپنے گھر کا لباس آدمی کا الگ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دونوں کے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا لباس تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی. وہ جو لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، نماز ہم جب پڑھیں تو گویا ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن ہم جب پڑھیں تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. تو مزہ آئے گا آپ کو. قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. تو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کب مزے لے کے پڑھ رہا ہے. حضرت عائشہ بھی بیٹھی، حضور بھی بیٹھے. حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. پھر آپ نے ایک جملہ کہا، اللہ کا شکر ہے میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے میں جو ہے مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے. اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. یہ لڑکا کون تھا؟ وہی تثبیتہ والا لڑکا تھا. سمجھ گئے؟ تثبیتہ نے جس کو پسند کیا تھا. اور آگے جا کے یہ کون بنے؟ سالم مولا حذیفہ. سالم مولا حذیفہ کا مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے قاری ہیں ان سب کے امام. سالم مولا حذیفہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے قاری ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عربستان میں، سب کا ٹاپ امام سالم مولا حذیفہ، جن کی نہ شکل تھی نہ عقل تھی، لیکن تثبیتہ کی آنکھوں نے پسند کیا تھا. نے کہا یہ لڑکے کو میں ساتھ رکھوں گی بھائی، اس میں خیر ہے. یہ خیریں ہونی چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا قصہ سناتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں شرارتی بہت تھے. مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا. جو بڑی عمر کے ہیں یا بڑی عمر کے ہماری خواتین ہیں، بہنیں، وہ مرکز نظام الدین میں ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں اجتماعات میں بیانات سنے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، خدمت بھی کی ہوگی. یہ ساجد نے بہت خدمت کی ہمارے ابا کی. تو والد صاحب نے اپنا قصہ سناتے تھے کہ بیٹا میری ماں جو تھی نا، یہ بچپن میں مجھے کہتی تھی ارے 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 عمر અહીંયા આવો. گجراتی میں نے قرآن سنبھڑاؤ. نابینا تھی ہماری دادی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ میں شرارت بہت تھی. جو بچے بچپن میں زیادہ شریر ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بہت بڑے اکابر بنتے ہیں. اس لیے ماں باپ جو ہے نا بددعائیں نہ دے، ارے تو خراب تھی گئی نا. شریر بچے ہی اچھے ہوتے ہیں. سنبھال کے چلنا پڑتا ہے اور چلانا پڑتا ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جو ہے کبھی سورہ والعصر سنا دوں، انا اعطیناک الکوثر سنا دوں، سورہ اخلاص سنا دوں، اور پھر بھاگ جاؤں. اب دادی جو نابینا تھی تو میں اب دادی جو ارے پڑھتا کیوں نہیں ہے، اب وہ ہاتھ یوں کرے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں وہاں. باہر چلے گئے، باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو دادی جو ہے وہ کھڑی ہوتی اپنی لاٹھی لے کر اور دیوار سے ہاتھ یوں کر کے دروازے تک آتی اور کہتی الا عمر، ہماری گجرات پالم پوری زبان میں الا عمر. عمر ایسے زور سے کہے کہ بچے جو کھیلتے ہیں ساتھ میں تو بچے کہتے اے عمر تیری ماں بولا، تیری ماں بولا، تیری والدہ بلا رہی ہے تجھ کو، ہاں جا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں جاتا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کوٹڑی میں لے جاتی. چراغ وراغ کچھ نہیں، اندھیری کوٹڑی تھی، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، غربت تھی، فقیری تھی.
اور پھر ہاتھ پکڑ کر رکھتی اور یہ کہتی میں چاہتی ہوں تجھ سے قرآن سنوں، اور تو والے اثر پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، تو نہ آتے نہ کوثر پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، چل سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ سنا۔ اب سورہ بقرہ 2.5 پاری کی، تو ابا کہتے تھے دماغ میں تو وہ کھیل گھسا ہوا ہے، بچوں کے جو کھیل ہوتے ہیں، لیکن ماں نے کہا سورہ بقرہ سنو، اور ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، یہ نہیں کہ میں بھاگ بھی سکوں، ہاتھ پکڑ لیا، سورہ بقرہ سنا پھر جا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تو کبھی 2 صفحے آگے چلا جاؤں، 2 رکوع، سمجھ گئے نا آپ لوگ، کبھی 3 رکوع، تو جہاں میں آگے بڑھوں تو دادی کہتی تھی کہ نا تو کودو تھی، تو کودا ہے، یعنی آگے چلا ہے، تو کچھ چھوٹا ہے، کچھ چھوڑا ہے، تو نے کچھ چھوڑا ہے، حالانکہ وہ حافظہ نہیں تھی، لیکن قرآن کا نور دل میں تھا، کچھ تو نے چھوڑا ہے، ٹھیک پڑھ، اور کہتے تھے کہ میں نے بدی خبر سے، یعنی میں جانتی ہوں تو کون سا کتنا صفحے آگے بڑھ گیا ہے، تو پیچھے آ پھر پڑھ۔ اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ پوری ہوتی، پھر دادی جو ہے وہ روتی تھی اور کہتی تھی بیٹا عمر آج اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا لاکھوں آدمی مجموع میں تیرا قرآن سنیں گے، اور اللہ نے ویسے ہی کیا کہ لاکھوں کے مجموعے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو بھی روشن کرے اور دادی کی قبر کو بھی اللہ روشن کرے۔ یہ عورتوں کی دینی مزاج۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بہت چھوٹا تھا، ماں کے پاس سوں، اتنی عمر تھی میری، ماں کے پاس سوں اتنی عمر تھی، تو میری والدہ جو ہے اسی وقت سے مجھے القاریہ کا ترجمہ پڑھاتی تھی، الیکشن سے قوت یہ ترجمہ پڑھاتی تھی۔ اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بھی سناتے تھے کہ میں نیچے سوتا تھا، میری ماں بھی میرے ساتھ سوتی تھی، یعنی اتنا چھوٹا تھا میں کہ بچہ اپنے ماں کے پاس سوئے۔ اس رات کو انہوں نے سورہ القاریہ کی تفسیر بیان کی دادی نے، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کا منظر، پہاڑ جو ہے یہ بھی چل پڑیں گے، کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ آتا ہے، آسمانوں میں بھی زلزلہ آئے گا، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان بھی حرکت کرے گا، لوگ دیکھیں گے ارے آسمان حرکت کر رہا ہے، اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ یہ پورا قصہ جو ہے میری والدہ نے مجھے سنایا اور میں سنتے سنتے سو گیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں لیکن میرے دل میں اتر گیا کہ قیامت ایسی ہوگی، تو بولے میرا چھوٹا بھائی یوسف اوپر سویا ہوا تھا چارپائی پر، میں اور دادی دونوں نیچے سوئے ہوئے تھے، اور چھوٹا بھائی یوسف جو ہے وہ مجھ سے بھی چھوٹا، یعنی مجھ سے بھی چھوٹا، وہ جب میں میری ماں کے پاس ہوتا تھا تو وہ کتنا چھوٹا ہوگا، لیکن دادی مجھ سے پیار بہت کرتی تھی تو اس کو اوپر سلاتے تھے چارپائی کے اوپر، اور مجھے نیچے سلایا۔ اب وہ بچہ تھا، میرے چچا میرے خسر بھی ہیں، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، ان کی مغفرت کرے، وہ یوسف جو ہے اپنے میرے چھوٹا بھائی وہ ایسا چلتا گیا لڑک کر جو ہے وہ مجھ پر گرا۔ جب مجھ پر گرا تو میں نے کہا ماں قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ ارے قیامت کہاں آئی؟ ارے دیکھو کچھ ہوا ہے، کچھ گرا ہے مجھ پر، کچھ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، یہ ابا سناتے تھے ہم کو۔ اس لیے میں زیادہ لمبا بیان نہیں کرتا، 3 بجے مجھے ختم کرنا ہے، عصر کا وقت لیے صرف اتنی نصیحت کرتا ہوں اپنا مزاج دینی بناؤ۔ یہ سرزمین انگلینڈ کی اللہ کے نام کو ترس نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ جاؤ کلمہ ضرور پڑھو تاکہ یہ زمینیں گواہی دیں، سبحان اللہ پڑھو، مال میں جاؤ
کہیں پر آپ اپنے کاروبار کے لیے کہیں جاؤ، پڑھنے کے لیے جاؤ، پڑھانے کے لیے جاؤ، میری نصیحت یاد رکھنا، اللہ رسول کا نام لیتے لیتے جاؤ، اللہ رسول کا نام لیتے لیتے آؤ۔ حشر کے میدان میں یہ زمینیں گواہی دیں گی۔ دوسرا کہ ہم نے گویا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو گویا کہ ہم نے ان زمینوں میں اسلام کا بیج ڈال دیا، اسلام کا دانہ ڈال دیا۔ اب یہ دانہ اللہ اگائے گا، وہ اللہ کا کام ہے۔ اور نمازوں کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، شوہروں کی اطاعت کرنا، مشورے کے ساتھ ہمارے ساتھی مشورہ کریں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے۔ ہمارے شورا کے ساتھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھیجو، نام کے کون نکلے گا تو وہ ترتیب بنائیں گے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، وہی ذمہ دار ہے یہاں اس علاقے کی۔ اس طریقے سے دینی کام میں لگو۔ یورپ کی سرزمین، امریکہ کی سرزمین اللہ کے نام کو ترس رہی ہے، اسے اللہ کا نام پلاؤ۔ تو اللہ کا نام کیسے پلائیں گے؟ ہم صرف کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ پڑھا، دانہ ڈال دیا، اللہ اکبر پڑھا، دانہ ڈال دیا۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں فوراً ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 40 مرتبہ پڑھو، 4 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ اب انگلینڈ میں تو بہت پراپرٹیاں بنائی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، انگلینڈ کی برکت سے انڈیا میں بھی بنائی، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، ہماری دعا ہے۔ میں کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا، 100% ملیں گے۔ 313 مرتبہ پڑھو گے سورہ اخلاص، 31 بنگلے روزانہ۔ اچھا، میں اپنے جو ہمارے شاگرد ہیں دنیا بھر میں، تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ کیا پیارا بننا ہے، محبوب بننا ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ کی عادت ڈالو۔ ایک دن میں نہیں پڑھنا آپ کو، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، 1 ہفتے میں پورا کرو۔ 1 ہفتے میں تو پڑھ سکتا ہے آدمی۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا جو 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ ہمارے کھاتے میں نیکیاں آ گئی۔ بس اس پر بات ختم کرتا ہوں، نام بھی لکھوا دینا، ہمارے ساتھی کو بھیج دینا۔ ابھی دعا کرا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو حضرت خدیجہ نے خود نے پیغام رکھا، محمد کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو مشورے کی چیز ہے، گھر کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ دوسرے وقت میں آئیں گے، ہم سنائیں گے لمبا قصہ، حضرت خدیجہ نے کیا بات کی، پھر حضور نے کیا جواب دیا۔ خود حضرت خدیجہ نے کہا، روایتوں میں آتا ہے کہ تم میرا، حالانکہ پورا مکہ شادی کے لیے تیار تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، پورا مکہ۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی نہیں یہ ٹھیک ہے، پھر جو رشتہ چلا وہ چلا، تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اور یہ تثبیتہ کی کتنی اولاد ہوئی، کتنے بچے ہوئے، تثبیتہ کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا، سالم مولا حذیفہ کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا، حذیفہ کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا، ان کی بڑی تثبیتہ کی بڑی پراپرٹی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا کیا ہوا، سالم جو حذیفہ کی بڑی پراپرٹی تھی مکہ مکرمہ میں، اس کا کیا ہوا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو مجھے انشاءاللہ یاد دلا دینا، وہ سبق بھی آپ کو سمجھا دوں گا، سنا دوں گا انشاءاللہ۔ اب دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے بھائی جمع ہوئے ہیں تو ہم سب کو قبول فرما لے، اور یہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچو ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو ایک ہفتے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس کی ساری حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ، تو اس امت سے راضی ہو جا، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے پیارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کا بھائی کا اور بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا مجھے اپنی دعاؤں میں جو یاد کرتا رہتا ہو، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، پورے انگلینڈ کی سرزمین کو تو قبول فرما، پورے یورپ کی سرزمین کو قبول فرما۔ جہاں جہاں سے ہم گزر جائے تو ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے، جہاں جہاں سے ہم گزر جائے تو ایمان کے خیموں کو قائم فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں محروم نہ فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ تیرے نبی نے کہا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ، انسانوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما، مچھلیوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ، پہاڑوں کے غاروں کے اندر جو جنات پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ انسانوں میں سے جس لائن کی پریشانی میں جو مبتلا ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جیسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جیسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جیسے بہترین پڑوسی کی ضرورت ہے بہترین پڑوسی عطا فرما، جیسے بہترین شوہر کی ضرورت ہو بہترین شوہر عطا فرما، جیسے بہترین دلہن کی ضرورت ہو بہترین دلہن عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ان کی جائز مرادوں کو اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں اللہ خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔